نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حسب سابق اس جمعۃ المبارک کا خطاب بھی بچوں کی اسلامی تربیت سورہ فاتحہ کی روشنی میں ہوگا. آج کے خطاب میں ہم دو اصول لیں گے. ایک اصول ہدایت اور نمبر دو اصول صحبت. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پہ تو نے احسان کیا انعام کیا، نہ ان کا راستہ جن پہ غضب ہوا، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. تو ایک اصول بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اہدنا سے ملتا ہے، اور ایک اصول ہمیں بچوں کی تربیت اسلامی تربیت کے حوالے سے صراط الذین انعمت علیہم سے ملتا ہے. سو جو اصول اہدنا سے ملتا ہے وہ اصول ہدایت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سکھا دینا چاہیے اور ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. صحیح باتیں کیا ہیں، غلط باتیں کیا ہیں، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. پھر اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے.
ہمیں ان کو یہ بتا دینا چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بٹھا دینا چاہیے کہ سیدھا راستہ حق وہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس راستے پہ ان کو چلایا، یعنی اسلام۔ اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام امن اور پیس کا مذہب ہے، اسلام ہرمنی اور یکجہتی اور اتحاد اور نظم اور نسق ڈسپلن کا مذہب ہے۔ اسلام کی تمام باتیں، بنیادی عقائد، بیسک بلیفز آف مسلم آف اسلام اور بیسک ڈیوٹیز آف مسلم، اس کا سبق ہمیں بار بار، اس کا لیسن ہمیں بار بار اپنی اولاد کو پڑھانا چاہیے اور بتانا چاہیے، تاکہ ان کی تربیت ہدایت اور گائیڈنس کی روشنی اور لائٹ میں ہو، اور جب وہ بڑے ہوں تو کسی بھی گمراہ، کسی بھی بدعقیدہ، کسی بھی بددین اور بد مذہب کے پاس نہ جائے، بلکہ وہ سیدھا اس راستے پہ چلے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، کہ جب بچپن کی تربیت ہوگی تو پھر آگے چل کر وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اب وہ جان چکا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سیدھا راستہ کن کا ہے اور غلط راستہ کن لوگوں کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دینے والا راستہ کن لوگوں کا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والا راستہ کن لوگوں کا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا، وہ تو سیدھی راستے کی ویسے تو مختلف تفاسیر ہیں، مختلف اقوال ہیں اس میں علماء اور مفسرین کے، لیکن خود ایک تفسیر جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے تفسیر کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالاحادیث، کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے ہو۔ اور نمبر 3، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہو۔ اور نمبر 4،
تفسیر القرآن بالرأی المحمود، قرآن کی تفسیر اچھی فکر سے، اچھی سوچ سے، اچھی رائے سے اور اچھی باتوں سے ہو۔ سو وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا بیان قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 طبقات ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اولاد کو وہ راستہ بتانا چاہیے جو انبیاء کا ہو، جو صدیقین کا ہو، جو شہداء کا ہو، جو صالحین اور اولیاء اللہ کا ہو۔ ان کو وہی فکر بتانی چاہیے جو فکر اللہ تعالی کے انعام یافتہ بندوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان کے وہی عقائد ہونے چاہیے اور وہ اعتقادیات ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ہوتے ہیں۔ اور اولاد کو ان لوگوں سے بچانا چاہیے جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، جو باطل فرقے ہیں، وہ لوگ جو دور کرنے والے ہیں خود اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ پھر یہاں سے ہمیں ایک اور اصول ملتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے، اصول صحبت، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھی صحبت فراہم کریں، ان کو اچھے مجالس میں لے جائیں، دینی محافل میں لے جائیں، علماء کے پاس لے جائیں، اللہ کے دوستوں کے پاس، اولیاء کے پاس لے جائیں، صدیقین اور صالحین کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کی ان کو تاکید کریں، انکلکیشن کریں کہ بیٹا ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الصحبت مؤثرۃ فی اصلاح الاحوال و افسادہ، کہ صحبت سے انسان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور صحبت سے انسان بگڑ بھی جاتا ہے، صحبت انسان بگڑ بھی جاتا ہے۔ صحبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی کرتی ہے۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اولیاء کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ایمان
کا مزہ پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا۔ سیدنا بایزید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بما وجدتا ما وجدتا، کہ اتنے بلند مقام پر اولیاء میں، مشائخ میں تم کس سبب سے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام، ہائی سٹیٹس عطا کیا۔ آپ نے فرمایا بحسن صحبہ، اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچا، صالحین کی صحبت کی وجہ سے میں اتنا بلند ہوا اور اپنے وقت کے مشائخ اور علماء میں ممتاز ہوا۔ اور سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایمان کی اور روحانیت کی بنیاد اور فاؤنڈیشن وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ تصوف کی بنیاد بھی صحبت پر ہے، صحبت اولیاء، صحبت صلحاء پر ہے۔ اور حضور سلام نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ دوست نہ بنانا مگر مومن کو، ایمان والے کو۔ اس لیے کہ جب تو مومن کو، ایمان والے کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کے ایمان کا فیض تجھے بھی ملے گا۔ جب مومن کی صحبت میں اٹھے گا، بیٹھے گا، تو اس مومن کے ایمان کا فیض، اس کے اسلام کا فیض، اس کے اخلاص کا فیض اور اس کی نیکی کا فیض تجھے بھی ملے گا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر، ریلیجن پر ہوتا ہے، تو دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھنا اور یہ سوچنا کہ تم دوست کس کو بنا رہے ہو۔ کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پہلے، اس کی مجلس اٹینڈ کرنے سے پہلے، اس کی مجلس میں شریک ہونے سے پہلے، اس کے پاس جانے آنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون۔ آیا وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ سے محبت اور حضور علیہ السلام سے محبت کا چراغ روشن ہے، یا پھر وہ شخص ہے جس کا دل تاریک ہے، خالی ہے خدا کی محبت سے اور مصطفیٰ کی محبت سے۔ اس لیے کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہوگا، ایفیکٹ ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ اس دوست کی دوستی تمہیں بارگاہ مصطفیٰ تک اور خود بارگاہ خدا تک پہنچا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دوستی تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے بھی دور کر دے اور بارگاہ خدا سے بھی دور کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی خدا کا طالب بنا دے اور مصطفیٰ کا چاہنے والا بنا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی مصطفیٰ کا باغی بنا دے اور خدا کا باغی بنا دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی کے فیضان سے تم
خود مصطفیٰ کے دوست ہو جاؤ اور خدا کے دوست ہو جاؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی سے خدا نہ کرے دشمن ہو جاؤ مصطفیٰ کے اور دشمن ہو جاؤ خدا کے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، دوست بنانے سے پہلے اور تعلقات قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ ہے کون، اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد، گناہگار ہے یا پھر نیکوکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والا ہے یا پھر ان سے دور کرنے والا ہے۔ ایک صحابی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس اہل ذکر واذا خلوت فحرک لسانک ما استطعت بذکر اللہ، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے، اصل کیا ہے، جس بات سے تمہیں دنیا کی ساری اچھائیاں مل جائیں، بھلائیاں مل جائیں، اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور دوستوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، علیکا بمجالس اہل ذکر، جو اہل ذکر ہیں، جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں اللہ کے، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو۔ کیا ملے گا ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے؟ فرمایا دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی ملیں گی، اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی ملیں گی۔ جس نے دامن تھاما اللہ والوں کا، جو صحبت میں بیٹھا اللہ والوں کے، اس کو دنیا بھی مل گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر۔ فرمایا لوگوں، علماء کے پاس بیٹھنا اور حکماء کی، اللہ کے دوستوں کی، اولیاء کی باتیں سننا، کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکمت کی باتوں سے، حکمت کے نور سے، the light of wisdom، حکمت کے نور سے اور حکمت کی باتوں سے مردہ دل کو اس طرح زندہ فرماتا ہے، مردہ دل کو اس طرح زندہ فرماتا ہے جس طرح وہ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ یعنی زمین کی آبادی بارش کا پانی ہے، اور انسان کے دل کی آبادی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی، اولیاء کی، حکماء اور علماء کی باتیں ہیں۔ جس طرح دل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی باتوں سے آباد ہوتا ہے، جیسے کہ زمین بارش کے پانی سے آباد اور سرشاب ہوتی ہے، تو اتنا بلند مقام صحبت عطا کرتی ہے انسان کو۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت ان کی نزع کا وقت تھا، یعنی روح نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے۔ آنکھیں ان کی بند تھی، میں ان کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کے رونے لگا۔ تو
ان کے چہرے پر میری آنسو ٹپک پڑے. انہوں نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا, آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا. فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میں نے عرض کی حضرت اوصینی کچھ نصیحت فرما دیں, کچھ نصیحت فرما دیں. حضرت نے فرمایا کہ لا تصحب الاشرار, نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ کبھی بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا, بدوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا, اور ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. وصیت کی اس وقت کی جب ان کی روح نکلنے والی تھی, نزا کی حالت میں تھے, نزا کی کیفیت میں تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا اہم ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, اور کتنا اہم ہے اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانا. اور پھر جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کا مقام ہی پھر الگ ہوتا ہے. ایک ولی ہیں حبیب الفارسی, اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء میں سے ہیں. سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا جانا آنا ہوتا تھا, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. ایک دن ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ ہم کئی دن ہو گئے کہ ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا, اللہ کے نام پہ آپ ہمیں کچھ دے دیں. اس وقت ان کے پاس ایک درہم تک, ایک پیسہ تک نہ تھا, لیکن چونکہ اثر تھا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا. اس وقت اٹھے, وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, مولا تعالی تیرے ان بندوں کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے, تو مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا. دعا مانگی اور مصلی کے نیچے ہاتھ رکھا. فَإِذَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا, تو 50 درہم مصلی کے نیچے سے نکال کر اس خاتون کو عطا کر دی. کچھ بھی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا, لیکن وہ تھا جس میں سب کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت. تو صحبت سب کچھ عطا کرتی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں آپ نے نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کی. دعائیں تو اور بھی بہت تھیں, لیکن سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی اور جس کی تعلیم دی گئی وہ صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت ہے. اس لیے اگر نیک لوگوں کی صحبت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا, اور نیک لوگوں کی صحبت نہ مل سکی تو سب کچھ مل کے بھی کچھ نہ ملا, سب کچھ مل کے بھی کچھ نہ ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اور اولیاء اپنے نیک اور صالح بندوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.